بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ پروفیسر عمر فاروق، اپیکس گروپ آف کالجز، آن لائن لیکچرز، اردو لازمی سال اول، پرچہ بے میں آج کا ہمارا موضوع ہے درخواست نویسی۔ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے درخواست نویسی کا سوال 10 نمبر کا آتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک درخواست نویسی، ایک رسید نویسی۔ بورڈ میں یا درخواست نویسی آتی ہے یا رسید نویسی آتی ہے۔ اگر رسید آ جائے تو رسید کرنی ہوتی ہے، اگر درخواست آ جائے تو درخواست کرنی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے درخواست کو۔ سوال نمبر 7 کے طور پر پرنسپل کے نام فیس معافی کے لیے درخواست لکھیں۔ اس کا طریقہ کار میں نے نیچے لکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ شروع کریں گے، جس کو آپ نے درخواست لکھنی ہے اس کا عہدہ آپ نے لکھنا ہوگا لازمی۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج الف بے جیم، سب سے پہلی لائن پہ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اس عہدہ لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد عنوان، درخواست برائے فیس معافی، عنوان کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے نیچے بالکل درمیان میں جناب عالی، جناب عالی کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نفس مضمون شروع کرنا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے یا نہایت ادب سے گزارش ہے یا نہایت ادب سے التماس ہے، ان الفاظ سے آپ نے اپنا نفس مضمون شروع کرنا ہے جو آپ کی درخواست کا مقصد ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو اینڈ پہ جب وہ آپ کے اختتامیہ الفاظ ہیں، آپ کی نوازش ہوگی یا عین نوازش ہوگی، آپ کا شکر گزار ہوں گا یا امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ اس کے بعد نیچے جناب عالی کے بالکل نیچے درمیان میں آپ لکھیں گے العارض۔ العارض کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ العارض کے انتہائی دائیں جانب آپ تاریخ لکھیں گے 27 ستمبر 2017۔ یہ بالکل آپ اسی طریقے سے تاریخ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی اور طریقے سے آپ نے تاریخ لکھنے کی کوشش کی تو آپ کی غلط تصور ہوگی، اور تاریخ کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، اور جو درمیان میں نفس مضمون ہے اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بالکل بائیں جانب آپ اگر کسی اور آدمی کو، کسی اور محکمے والے انسان کو درخواست لکھ رہے ہیں جو آپ کو نہیں جانتا یا آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ لکھیں گے درخواست گزار۔ لیکن جب آپ اپنے پرنسپل یا اپنے کالج وغیرہ میں درخواست لکھیں تو پھر آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان، یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فرما بردار شاگرد۔ اس کے بعد چند ضروری ہدایات ہیں جو آپ سن لیں۔ سب سے پہلے درخواست کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحہ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ نمبر 2، کوشش کریں کہ درخواست کو نئے صفحے سے لکھنا شروع کریں۔ نمبر 3، درخواست لکھنے کے دوران اپنا نام، کالج کا نام، شہر کا نام ہرگز ظاہر نہ کریں۔ نمبر 4، درخواست لکھنے سے پہلے افسر یا حکمران کا عہدہ لکھنا ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے لکھا بخدمت جناب پرنسپل یا بخدمت جناب SHO۔ اس طرح کوئی بھی اگر آپ جو عہدہ ہے جس کو آپ نے درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ اس کا عہدہ لازمی لکھیں۔ دوبارہ سن لیں، اس کا 1 نمبر بھی ہوتا ہے۔ جناب یا صاحب دونوں میں سے کسی ایک لفظ کا انتخاب کیا جائے، دونوں کو عہدے کے ساتھ لکھنا انتہائی غلط ہے۔ جیسا کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب اگر کسی نے لکھا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا اور آپ کا 1 نمبر کاٹ لیا جائے گا۔ یا جناب لکھیں یا صاحب لکھیں، یا آپ ایسے کہتے ہیں بخدمت پرنسپل صاحب، یا آپ لکھ سکتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل۔ ان دونوں میں سے ایک آپ نے کرنا ہے، دونوں آپ اکٹھے نہیں لکھ سکتے۔ نمبر 6، درخواست میں عنوان کو ضرور لکھا جائے کیونکہ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ عنوان لکھنے کے بعد جناب عالی لکھا جائے۔ جناب عالی لکھنے کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ جناب عالی لکھنے کے بعد درخواست کا نفس مضمون لکھیں۔ درخواست گزار یا العارض کے انتہائی دائیں جانب تاریخ لکھیں۔ درخواست لکھنے کے دوران مخصوص الفاظ کو درست لکھیں، وہ آپ کو مخصوص الفاظ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو نفس مضمون ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے نفس مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر الف، آغاز یا تمہید، بے اصل مدعا، جیم اختتام۔ الف، آغاز یا تمہید جب بھی آپ اپنے نفس مضمون کا کرتے ہیں تو آپ کا آغاز ہونا چاہیے ان الفاظ سے: مؤدبانہ گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، یا نہایت ادب سے التماس ہے،
یہ 3 جملے آپ کے نفس مضمون کا آغاز ہیں یا اس کی تمہید ہے۔ یہ الفاظ لکھنے کے بعد آپ اپنا اصل مدعا یعنی کہ آپ اپنا مقصد لکھیں۔ اگر مقصد طویل ہو تو اسے 2 سے 3 پیراگراف میں لکھا جا سکتا ہے، اگر مقصد طویل ہو تو اسے 2 سے 3 پیراگراف میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنا اصل مقصد بیان کر لیں تو آپ نے اپنے نفس مضمون کا اختتام کرنا ہے ان الفاظ سے کہ آپ کی نوازش ہوگی یا عین نوازش ہوگی یا امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ نفس مضمون لکھنے کے بعد وہ مخصوص الفاظ جن کو لکھنے میں اکثر طلباء غلطی کرتے ہیں، جو ہوتی تو چھوٹی ہے لیکن اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب، یہ بالکل غلط لکھا ہوا ہے۔ آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل یا آپ لکھیں گے بخدمت پرنسپل صاحب۔ نمبر 2 عنوان، فیس معافی کی درخواست یا چھٹیوں کی درخواست، یہ اس طرح لکھنا غلط ہے۔ آپ لکھیں گے درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے فیس معافی۔ آپ پہلے لکھیں گے درخواست، پھر لکھیں گے برائے، اس کے بعد جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا عنوان ہے، اس طریقے سے آپ اپنا عنوان لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے جناب اعلیٰ، جناب عالیہ، جناب اعلیٰ یا جناب اعلیٰ، جو بڑے والا اعلیٰ درجے والا اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ 4 قسم کے اعلیٰ لکھے ہوئے ہیں، چاروں غلط ہیں۔ اس کے سامنے درست لکھا ہوا ہے جناب عالی، آپ نے صرف اس طرح لکھنا ہے، صرف یہی درست ہے، باقی کسی بھی قسم کا جناب عالی آپ لکھنے کی کوشش کریں گے وہ غلط تصور ہوگا۔ یہ جناب عالی ہے جس کا آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ گزارش، گزارش آپ نے زال سے نہیں لکھنا بلکہ گزارش آپ نے زے سے لکھنا ہے، جو سامنے لکھا ہوا ہے کہ برائے مہربانی، یہ برائے مہربانی غلط ہے، یہ برائے درخواست برائے کے ساتھ آتا ہے۔ جب آپ نے مہربانی کے ساتھ برائے لگانا ہے تو وہ برائے نہیں ہوگا بلکہ وہ براہ مہربانی ہوگا، جو سامنے درست لکھا ہوا ہے کے ساتھ ہوگا براہ، یہ بڑی یہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ کے ساتھ ہوگا براہ مہربانی۔ مشکور ہوں گا یہ غلط ہے، ممنون ہوں گا لکھ سکتے ہیں یا شکر گزار ہوں گا یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یا میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا ممنون ہوں گا، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں گا یہ لکھنا غلط ہے۔ اس کے بعد تابع دار یا تابع دار اکٹھا لکھا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اب تابع فرمان لکھ سکتے ہیں یا فرما بردار لکھ سکتے ہیں، ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی لفظ آپ لکھیں گے تو وہ بھی آپ کا غلط تصور کیا جائے گا۔ ہاں آپ درخواست گزار لکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ بطور طالب علم کے درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ تابع فرمان یا فرما بردار ہی لکھیں گے، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لفظ لکھیں گے تو آپ کا غلط تصور کیا جائے گا۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کو درخواست نویسی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، آپ کا میزبان پروفیسر عمر فاروق۔ السلام علیکم۔